بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پیرامیٹر آف دا گلوبل فوڈ ایشو کے سلسلے میں ہمارا دوسرا لیکچر ہے۔ اس میں ہم دوسرا پیرامیٹر جو ہے پاپولیشن لینڈ ریشو، یعنی آبادی اور جو لینڈ کی جو ریشو ہے جس پہ ہم کلٹیویشن کر سکتے ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے۔ تو جو ایگریکلچرلی کلٹیویبل لینڈ ہے، قابل کاشت زمین ہے، اس کو وہ تو کانسٹنٹ آ رہی ہے، لیکن اور آبادی اس کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔ جب آبادی بڑھتی جاتی ہے تو اس کے ساتھ کلٹیویبل لینڈ بڑھنی چاہیے، لیکن بدقسمتی سے وہ آبادی مختلف قسم کی عمارتیں جو تعمیر کرتی ہیں تو وہ بھی اسی کلٹیویبل لینڈ پہ ہی کر رہی ہیں، تو اس وجہ سے آبادی بڑھ رہی ہے اور جو کلٹیویبل لینڈ ہے وہ کم ہو رہی ہے۔ تو اس سلسلے میں آبادی کو بھی کنٹرول کرنا چاہیے۔ پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم آبادی کو کنٹرول کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارے پاس بیرن لینڈ ہے، تو بیرن لینڈ ہمارے پاس ان علاقوں میں ہے کہ جہاں ہمارے پاس دیگر ریسورسز یا دیگر ذرائع جو کاشت کے لیے درکار ہوتی ہیں وہ یا تو کم ہے، یا اس کا خرچہ بہت زیادہ ہے، یا نہیں ہے، یا ہم افورڈ نہیں کر سکتے، یا کسی وجہ سے وہ ہو نہیں پا رہی، کوئی بھی وجہ ہو اس میں سے، تو اس بیرن لینڈ کو کلٹیویبل لینڈ میں کنورٹ کرنے کے لیے اس پہ ایکسٹینسو بہت زیادہ خرچہ کرنا پڑ رہا ہے، اور بہت زیادہ خرچہ کرنے کی وجہ سے وہ لینڈ تو کلٹیویبل بن جائے گی، اس کی پروڈکشن بڑھ جائے گی، اور ہمیں اسی پر فوکس کرنا چاہیے۔ اس طرح جب وہ زمین قابل کاشت بن جائے گی تو اس کی پیداوار آئے گی، اور جب اس کی پیداوار آئے گی تو ایک تو آبادی کنٹرول ہوتی رہے گی، دوسری اس کی پیداوار بڑھتی جائے گی، تو وہ اس کی ضرورتوں کو پورا کر سکے گی۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس میں ایک بات اور بھی نوٹ کرنی چاہیے کہ جو پریکٹسز ہیں ہمارے ایگرونومک پریکٹسز، ایک تو اس کو ماڈرن ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان میں ایسے سیڈز کاشت کرنے چاہیے کہ جس کی پیداوار زیادہ ہو، اور جس کی صلاحیت مختلف موسمیاتی یا دوسرے عوامل کے خلاف وہ بہتر ریزسٹنس پیش کر سکے، تاکہ اس پہ موسم کے یا دیگر اثرات کی وجہ سے اس کی پیداوار متاثر نہ ہو سکے۔ تو اس طریقے سے پاپولیشن لینڈ ریشو میں سے بنیادی باتیں جو ہم نے ڈسکس کی وہ کچھ اس طرح ہیں۔ ایک تو کلٹیویبل لینڈ جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ مستقل وہی ہے، کم ہو رہی ہے کیونکہ آبادی بڑھ رہی ہے۔ آبادی کے بڑھنے کی وجہ سے اس کو بھی ساتھ میں بڑھنا چاہیے، اور آبادی کو بھی کنٹرول کرنا چاہیے۔ اگر آبادی بھی کنٹرول رہے اور یہ بھی تھوڑی سی بڑھ جائے تو پیداوار بڑھے گی، خوراک کی مقدار بڑھ جائے گی۔ ساتھ میں سے جو بیرن لینڈ ہے، تو بیرن لینڈ یا جو ناقابل کاشت یا بنجر زمین ہے، اس کو مختلف ڈونر سے اس کو کنٹیکٹ کرنا چاہیے تاکہ اس سے امداد مل سکے اور کچھ اپنے خرچے کر سکیں، اور اس کو قابل کاشت بنائیں۔ اس طریقے سے ہماری پیداوار بڑھے گی، اور جو آبادی بڑھ رہی ہے یا جو آبادی ہے تو اس کی غذائی ضرورتوں کو بہتر طریقے سے پورا کیا جا سکے گا۔ تو یہ دوسرا پیرامیٹر ہے ہمارا۔ تیسرا پیرامیٹر اس کے بعد ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ اس کے سلسلے میں اگر آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہو یا کوئی رائے دینی ہو تو آپ یو آر ویلکم کہ آپ ہمیں سجیسٹ کریں، آپ ہم سے کچھ پوچھیں تاکہ ہم اسی اصولوں پہ پھر اس کو آگے چلا سکیں۔ تھینک یو۔